عوام میں مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یہ کاغذ پہ لکھے اور تالے میں دے دے وہ کھل جاتا ہے۔ میں ایک مسجد میں امام لگ رہا تھا طالب علمی کے زمانے میں، کئی مولوی پیش ہو گئے، ہم بھی ان میں تھے۔ انہوں نے کہا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام آتا ہے؟ کمیٹی والوں نے کہا، جو امام چن رہے تھے لبر چھٹو۔ میں نے کہا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام آتا ہے؟ کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت کی والدہ کے نام کی بھی ضرورت نہیں۔ کہنے لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ میں نے کہا عورت ہے، عورتوں کا نام پوچھتی ہے، مرد مردوں کا۔ میں مرد ہوں، میں نے ان سے نام پوچھا، انہوں نے نہیں بتایا۔ اب اگر یہ عورت ہے تو پھر عورت نام بتائے گی۔ لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو یہ نام نہیں آتا تو آپ امام نہیں بنیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہا۔ میں نے کہا آپ بھی آج کے بعد کمیٹی کے صدر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام معلوم نہیں، اور ان کے والد کا نام قرآن میں موجود ہے۔ لوگ بھی سب جمع ہوئے کہ عجیب امام آیا ہے، آتے ہی مناظرہ شروع کر دیا۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا بتانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا بتا دوں گا لیکن نقصان بڑا ہو جائے گا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا پہلے ضمانت لے لے کہ یہ ذمہ داری کمیٹی والوں کی ہے، میں ابھی نام بتاتا ہوں، کیونکہ وہ نام جب کاغذ پر لکھے اور وہ تالے میں دے وہ کھل جائے گا۔ تو ایک آدمی حنیف نام تھا چکی والا، وہ دوڑ پڑا تھانے۔ اس نے کہا رات کو میرے دکان کھلی ہے، اسی یامین نے کھلوائی ہے جو امام سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے، یہی میرا چور ہے۔ ابھی میں وہاں امام ابھی لگا نہیں تھا کہ صدر گرفتار ہو گیا، چلا گیا۔ تھاندار نے مجھے کہا رات کو ٹائم ملے گا آپ آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں میں کیوں آؤں؟ کہا میں آؤں۔ میں نے کہا آپ آئے۔ کہ کیا کیا اس نے؟ میں نے کہا اس نے تالا کھولا ہے۔ یہ لوگوں کے جہاں کہیں اگر تھانے میں بھی تالا کھلے اس نے کھولا ہوگا بغیر چابی، اس کے پاس دم ہے۔ تھاندار میں سو پڑا کرا کھوجے گا دلا اندیرا داولی تالے کھولا گئے خی ہوا لو۔ میں بولے کہ چبیا مانا موسیٰ مور تک پہنچنے گئے سم ڈیڈا دے کما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ قبل اس کے کہ فرعون کے پولیس و فوج آ جائے، بچے کو لے جا کے قتل کرے، بچے کو صاف ستھرا کر کے دودھ وودھ پلا کے چوما چاٹا اور کپڑے میں لپیٹ کے اور بکس میں رکھا اور بکس کو دریا میں چھوڑ دیا۔ بحر احمر کا وہ حصہ جو دریائے نیل کہلاتا ہے، اس کا ایک حصہ ساحل سے جیسے شاہی دربار میں پانی کا انتظام ہوتا ہے، ایک نہر وہاں مڑ گئی اور یہ صندوق پانی میں جا رہا ہے۔ لکڑی کا صندوق ہے، ڈوب نہیں رہا، بچہ اندر لیٹا ہوا ہے، اور وہ صندوق بحکم الہی اس کنارے پہ چلا گیا جہاں کا پانی فرعون کے دربار میں جا رہا تھا۔ اللہ اللہ، فرعون کی بیوی نے محل سے دیکھا، اس نے حکم دے دیا کہ یہ صندوق پکڑو۔ صندوق پکڑ لیا، اس سے بہترین خوبصورت بچہ نکلا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ماں نے مرنے نہیں دیا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، بڑی خوشی مچ گئی کہ فرعون کے ہاں ایک صندوق آیا ہے اور اس میں بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی تو بیوی نے اس کو کہا یہ ہمارا بچہ ہوگا، ہم اس کو پالیں گے، یہ ہمارا شہزادہ ہوگا۔ اذ تمشی اختوں کا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پیچھے لگایا کہ بیٹی جہاں تک ہو سکے دیکھتی رہو کہ یہ صندوق ڈوب رہا ہے، بچ رہا ہے، کوئی نکال رہا ہے۔ صندوق جب فرعون کے دربار میں چلا گیا اور فرعون کی طرف سے آرڈر ہوا، فرعون کو بھی گھر بلا لیا گیا کہ آؤ خوبصورت بچہ آیا ہے۔ تو اب بچے کو بھوک لگی ہے، دودھ چاہیے، حکم دے دیا سلطنت میں جتنی عورتیں دودھیا تھی سب طلب کی گئی، لیکن وہ پیغمبر معصوم مرسل وہ ہر عورت کا دودھ کیوں لے؟ جو عورت گود دیتی ہے وہ دوسری طرف منہ موڑتا ہے، اور بچہ جب دودھ سے انکار کر لے پوری دنیا میں کوئی دوا نہیں بنی، مشین نہیں بنی جو اس کو تن منہ میں دے، ہرگز۔ توبہ توبہ، قرآن کی آیات ہے، ان کی برکت سے بچہ راضی ہو جاتا ہے، دودھ لے لیتا ہے، الحمدللہ۔
جس وقت وہاں دربار میں صندوق کھولا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا، اب فکر پیدا ہوئی کہ کوئی دایا ہو جو بیش بہا طریقے سے اس کو دودھ پلائے۔ اذ تمشی اختک، یاد کرنے کا ہے جب چل رہی تھی تیری بہن، اس کا نام تھا کلثوم، اور عرب میں ام کلثوم رکھتے ہیں، وہاں بچیاں مرتی ہے، گرمی بہت ہے تو تفاؤلاً ام کہتے ہیں کہ ماں بنے گی، ہمارے ہاں ام کی ضرورت نہیں، بس کلثوم ٹھیک ہے۔ استمشی اختک، جس وقت چل رہی تھی تیری بہن، بعض کہتے ہیں کہ کلثوم مرد کا نام ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بعض نام مشترک ہوتے ہیں، مرد کے بھی ہوتے ہیں عورت کے بھی۔ فتقول هل ادلکم علی من یکفل، کہنے لگی بتا دوں تم کو اس گھرانے کو جو اس کی کفالت کرے۔ سب عورتوں کا دودھ واپس ہوا، فرعون کی بیوی، فرعون سب غمگین ہو گئے، یہ کیا ہوگا، یہ بچی کنارے پر تھی، اس نے کہا ایک گھر اور ہے، ان کو بھی دودھ کی دعوت دی جائے۔ فرعون کی طرف سے پیغام چلا گیا کہ آپ آئے، دربار میں دودھ پلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو درباروں میں جا کے کام کرتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، اس کے لیے پاکستان کی عورتیں آئے گی۔ وہ بہت خوش ہو گیا ہوائی جہاز میں، لڑکے ان سے کہتے ہیں یہ دیکھو کیا ہے، ادھر دیکھو یہ کیا چیز ہے، ادھر دیکھو یہ کیا ہے، خدمتیں کرے گی وہ۔ میں نے کہا یہ بیچاری ہے۔ منصور بھائی نے کہا یہ بڑے بڑے سفارشوں سے یہاں لگی ہے۔ توبہ توبہ، شرم تم کو مگر نہیں یار۔ جس وقت چل رہی تھی تیری بہن اور کہنے لگی میں بتا دوں تم کو ایک گھرانہ جو اس کی کفالت کرے، تو فرعون کو جب یہ بھی پیغام ملا کہ وہ نہیں آ رہی، وہ غصہ ہوا۔ بیوی نے کہا غصہ چھوڑو، بچے کو نوکرانیوں کے ساتھ وہیں بھیجو۔ فرجعناک الی امک، ہم نے لٹا دیا آپ کو آپ کی امی کے پاس، کہ تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھیں، ولا تحزنا، اور غمگین نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف سے مہمان کے طور پر اپنی ماں کے سپرد ہو گئے۔ صبح و شام وہاں سے روزینے و وظائف آ رہے، شاہانہ پرورش کے ساتھ حضرت موسیٰ اپنی والدہ کی گود میں پل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ یہ میرے احسانات تو دیکھو۔ وقتلت، یہ ایک احسان، وقتلت نفسا، اور آپ نے ایک قتل کیا تھا، فنجیناک من الغم، اور ہم نے بچایا آپ کو پریشانیوں سے، وفتناک فتونا، اور ہم نے آزمایا آپ کو کئی آزمائشوں کے ساتھ۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، رہے آپ کئی برس تک مدین والوں میں۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آ گئے ایک اندازے کے بعد اے موسیٰ۔ میں نیو کراچی میں تھا جہاں یہ مناظرے ہوئے، وہاں سے پھر یہاں آیا، ایسی جگہ نہیں، پہلے اور تھی لیکن نیو کراچی سے بہتر تھی۔ ایک عالم آئے مجھ سے ملنے اور مجھے کہا ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، میں سمجھ گیا کہ اس نے قدر بمانے قدر و منزلت کے لے لیے۔ اے موسیٰ اب آپ قدر و منزلت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے چنا ہے آپ کو اپنے لیے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي، جائیے آپ اور آپ کا بھائی معجزات لے کر۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، کمی نہ کرنا میرے ذکر میں، جتنا ذکر زیادہ ہوگا اتنا اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہوگی۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہوا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات کریں ان سے بات نرمی کی۔